اب بات کرتے ہیں ہم جرمنی کی، جو کہ یورپ کا سب سے زیادہ ناظرین امپورٹنٹ ملک ہے۔ وہاں پہ ہوئے الیکشنز، وہاں پہ اگر آپ کو ہم اس کا پس منظر بتاتے چلیں، وہاں پہ ہوئے ناظرین پری الیکشنز ہوئے ہیں، سنیپ الیکشنز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اولاف شولز جو جرمن چانسلر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ ڈیزولو کر دی تھی، کیونکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گئے تھے پارلیمنٹ سے، ان کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گئی تھی۔ اور ناظرین یہ الیکشنز ہوئے اور اس میں بہت تاریخی ٹرن آؤٹ رہا جرمنی میں، تاریخ کا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ٹرن آؤٹ تھا، تقریباً 80% کا ٹرن آؤٹ رہا، اور اس میں جو یوتھ ہے ناظرین، ینگ پاپولیشن، اس نے بڑھ چڑھ کے ووٹ ڈالا۔ لیکن یہاں پہ ایک جو بہت زیادہ پریشان کن بات یہی کہ دائیں بازو کی سخت گیر جماعتیں ناظرین اس میں کامیاب نظر آئیں۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو جو کامیاب ہوئے مینلی وہ فریڈرک مرز کے جو کرسچن ڈیموکریٹ CDU ہے، انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے، وہ نمبر 1 پوزیشن پہ آئے ہیں، لیکن جو 30% ووٹ شیئر اس میں منیمم چاہیے ہوتا ہے سمپل میجورٹی کے، اس سے تقریباً 1.4% پیچھے رہے، اور انہوں نے 28.6% ووٹ انہوں نے جو ہے وہ لینے میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن بنانے کا سوچ رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ، SPD پارٹی کے ساتھ، جو کہ اولاف شولز کی پارٹی تھی، جن کا تاریخ کا بدترین الیکشن رزلٹ سامنے آیا، 16.4% ہی صرف وہ ووٹس لے سکے، اور لیکن اب ان کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ کا ہی امکان ہے فریڈرک مرز کا۔ تو اب ان کی جو ہے جو 630 سیٹوں کی جو پارلیمنٹ ہے جرمنی کی، اس میں سے تقریباً یہ کل ملا کے 328 سیٹیں ان کی رہیں گی، اور ان کو ایک بہت ہی کمزور میجورٹی مل رہی ہے صرف 12 سیٹوں کی۔ تو اب یہی کیا جا رہا ہے کہ ایسٹر ناظرین اپریل میں آئے گی، تو ایسٹر تک وہ گورنمنٹ ان کی فارم ہو جائے گی۔ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویک مینڈیٹ جو ان کو ملا ہے، یہ جرمنی کے چیلنجز کو اور سخت گیر کر سکتا ہے، کیونکہ ناظرین آپ کو جیسے بتاتے چلیں کہ جرمنی کے چیلنجز یوکرین کی جنگ کے حوالے سے چل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کی کافی زیادہ صد مہری چل رہی ہے جب سے اسپیشلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے۔ اینڈ اوبویسلی ناظرین جو اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہے پوری ایک دنیا میں، اسپیشلی یورپ میں، ایک معیشت میں کافی سلو ڈاؤن ہے، تو وہ جرمنی کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، چاہے ان کی آٹو موبائل سیکٹر، اس کو ہم تواتر سے کور بھی کرتے رہے ہیں اپنے پہلے پروگرامز میں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو بات بتاتے چلیں کہ جو سب سے پوائنٹ آف کنسرن دنیا کے لے رہا ہے ناظرین، وہ دائیں بازو کی سخت گیر جماعت AfD یعنی آلٹرنیٹ فار جرمنی، ناظرین اس کے ریزلٹس کے حوالے سے لے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ ریزلٹس جو ان کے لیڈر ان کی توقع سے کم ہیں، لیکن ناظرین ان کا یہ تاریخ کا بہترین رزلٹ ہے۔ انہوں نے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں 10% زیادہ انہوں نے گین کیا، 10 پوائنٹس انہوں نے گین کیا، اور وہ دوسری پوزیشن پہ انہوں نے ووٹس لیے ہیں 20.8%، اور انہوں نے ریکارڈ سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ اور انہوں نے اسپیشلی ناظرین جو ایسٹ ہے یعنی مشرقی جرمنی میں انہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا، اور ادھر انہوں نے 34% پاپولر ووٹ لیا، اور ان کا جو مین ووٹر بیس تھی وہ ان کی جو ینگ جنریشن تھی، یوتھ تھی وہ، اور اسپیشلی سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے ذریعے انہوں نے بڑی جو ہے انہوں کو یہ جیت ملی ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا رزلٹ ہے۔ اور ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ جو فریڈرک مرز جو جیتے ہیں ان کی کیا پالیسیز ہیں۔ اب ناظرین وہ یورپین یونٹی چاہتے ہیں، جس طرح یورپی یونین ہے اس کو یونٹی چاہتے ہیں، اور تاکہ جو امریکہ پہ جو دار و مدار رہا ہے جرمنی کا، اسپیشلی اینجلا مرکل جو بہت لمبے عرصے تک جرمنی کی چانسلر رہی تھیں، اور جو ان کو کہتے ہیں کہ جرمنی کی ترقی کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اولاف شولز ان کا امریکہ پہ بہت زیادہ انحصار تھا، لیکن اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جب وہ obviously یورپ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو جرمنی اور فریڈرک مرز یہی چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ پر اپنا انحصار کم کریں۔ بیسکلی ان کا جو اسٹرانگر سٹینس ہے یوکرین کو بہت خصوصی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یورپ کا جو سٹانس ہے اور یوکرین کا، اس پہ ان کو کافی زیادہ خدشات رہتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں جو معاشی پالیسیز کی، جو جرمنی اس وقت انفلیشن کا ریٹ ہائی ہے لیکن گروتھ جو ہے وہ سلو ہے، اسٹیگنیشن کی طرف ملک ہے، بالکل ایک اکنامک وہاں پہ ڈاؤن ٹرن ہے، تو اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں۔ بارڈر سیکیورٹی کے ایشوز کو ان کے منشور میں تھا، اور اسپیشلی ناظرین یہ جو تارکین وطن کا معاملہ ہے، غیر قانونی طور پر جرمنی آ رہے ہیں، اس پہ ان کا بڑا ایک سخت گیر موقف ہے، اور ہم نے اس پہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس سب میں کیا لینا دینا ہے، تو ناظرین جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے الائے، اسپیشلی جو ان کے بڑے خصوصی ان کی کابینہ کے ممبر ہیں ایلون مسک، انہوں نے بڑے کھلا اعلان طور پر AfD کو بہت شدید طور پر انہوں نے سپورٹ کیا، یوکرین کو کرٹیسائز کیا۔ اور رچرڈ گرینیل پچھلے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹینیور ہے اس میں وہ جرمنی کے سفیر بھی تھے، اور اس وقت بھی وہ ان پہ الزام تھا کہ وہ دائیں بازو کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جرمنی نے ان پہ کافی تنقید بھی کی تھی، اور ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ جرمنی کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں۔
اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فریڈرک مرز انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے AFD کو اس کو مسترد کیا اور اس کو آؤٹریجس انٹرفیرنس یعنی اندرونی معاملات میں ایک بہت ہی پرزور مداخلت قرار دیا. اور ناظرین 83% یہ جرمنی کا ٹرن آؤٹ تھا. 1990 کی جو ری یونیفیکیشن تھی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی اس کے بعد سے سب سے ہائیسٹ تھا. اور ناظرین جو لیفٹ پارٹی ہے وہ بھی جو بیسکلی بائیں بازو کی جماعت ہے وہ 9% تک ان کی رہی اور ان کی بھی ٹک ٹاک کی کیمپین کافی زیادہ جو ہے وہ کامیاب رہی. اور جو یوتھ پاپولیشن تھی انہوں نے اپنا پڑا AFD اور لیفٹ کو ڈالا بجائے کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کے والے سے. اور ناظرین اس پہ جو ریاکشنز آئے عالمی لیڈران نے جو ہے مرز کو جو ہے کامیابی پہ مبارکباد دی. ایمینوئل میکرون فرانس کے صدر یا کائر سٹارمر برطانوی وزیر اعظم نے انہوں نے کہا کوآپریشن کی بہت ضروری ہے اور ان کے لیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے عرصے میں کیا ہوتا ہے. کافی سخت یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکٹوریٹ ڈیوائیڈڈ ہے. آپ دیکھیں کوئی کلیئر میجورٹی نہیں آئی. ایک دائیں بازو بہت تیزی سے جرمنی میں رائز کرے. AFD کے ریزلٹس اس کی ایک ایگزامپل ہیں. اور ناظرین جو جرمنی اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت سرد مہری یا بلکہ جو ہے اس میں گرمی نظر آ رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.